السلام علیکم ویورز، میں ہوں نوشین طارق۔ آج میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے ایک نئے چیپٹر سے انٹروڈیوس کرواؤں گی۔ اس چیپٹر کا نام ہے حقان وحید خواجہ اور ان کی سیاسی جماعت پاکستان عوامی قوت۔ یہ سیاسی جماعت کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے، لیکن خود حقان وحید خواجہ کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر آپ جو ہے پاکستان عوامی قوت، ایک نیا نام ابھرا ہے پاکستان کی سیاست میں، تو کہ کیسے ایک فریش سٹارٹ ہے؟ ایکچولی جب ملک میں جو پریزنٹ گورنمنٹس یا پھر جو پریویس گورنمنٹس آتی رہی ہیں، جب وہ عام پبلک کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو اسپیس بنتی ہے نئی پارٹی کی۔ تو دس از دا ریزن کہ وہ اسپیس بہت بڑی تھی، تو اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے قدم بڑھایا، کیونکہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کے جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، وہ تعلیم ہے، صحت ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ اکارڈنگلی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 15 ایئرس سے ہیلتھ میں اپنی پبلک کو ایز اے ہیلتھ پرووائڈر، اور ایجوکیشن میں بھی ہم میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، کالج آف فزیکل تھراپی، کالج آف ڈاکٹریٹ آف فارمیسی، اسی طریقے سے ایم ایل ٹی جنہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے ان کے کورسز کراتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر ہم نے ہی ایجوکیشن کی پالیسیز بنانی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ڈیلیور کرنا ہے، اور ہم نے ہی اگر ہیلتھ پبلک کو پرووائڈ کرنی ہے، تو آئی تھنک کہ وائی ناٹ کہ ہم کیوں نہ قدم اٹھائیں اور ہم خود پالیٹکس میں آ کے لوگوں تک اپنا پیغام، اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں۔ تو دس از دا ریزن وائی ہم نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے۔ اوکے، اچھا حقان صاحب، آپ کا جو ایک یہ مینیفیسٹو ہے یا نعرہ ہے یا ٹیگ لائن ہے وچ ساؤنڈز ویری پریکٹیکل، کہ وعدوں اور نعروں کو نہیں، عملی کام کو ووٹ دو، تو یہ لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ سوچ ہوگی آپ کی۔ وہ کیا سوچ تھی کہ جو آپ نے یہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، وہ صرف وعدے اور نعرے ہی لگاتی ہیں؟ دیکھیں، جو موجودہ پارٹیز ہیں اگر ہم ان کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں تو میرا خیال ہے وقت بھی ضائع ہوگا، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم۔ میں چاہتا ہوں کہ عمل کروں، وعدہ نہ کروں۔ تو ہم سب سے پہلے ایجوکیشن کے اگر لے لیں، جو ہمارا مینیفیسٹو کا پہلا حصہ ہے، ایجوکیشن میں یہ جو آج کی ہماری میٹرک این ایف ایس سی اینڈ بی ایس سی اور ماسٹرز، اس کے سٹینڈرڈز میرے مطابق اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں یا وہ ملک سے باہر جاب کرنے جاتے ہیں، تو ان کو وہ سٹینڈرڈ آف جابز نہیں ملتی جو ان کو ملنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم جو اے لیولز اینڈ او لیولز، اور پلس اس وقت دنیا میں جو سسٹم ایجوکیشن کا سسٹم آیا ہے، دیٹ از آئی بی سسٹم، وہ میں اس کے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کا ایک کریکولم بنایا ہے، اور وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے میٹرک اینڈ ایف ایس سی لیول تک۔ اچھا، ایجوکیشن میں لگتا ہے آپ کی خاص دلچسپی ہے، اور آپ جو کہ چیئرمین بھی ہیں راول فاؤنڈیشن کے، اور ایک ہیلتھ کارڈ سسٹم آپ نے کچھ انٹروڈیوس کروایا، ہیلتھ انشورنس، میں چاہوں گی وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ ہیلتھ ہمارا مینیفیسٹو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ اس کو ہم فار دا لاسٹ 3 ایئرز ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جب صحت سہولت کارڈ انٹروڈیوس ہوا تھا آج سے کوئی 4 سال پہلے، تو میں نے اس وقت بھی گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ پیسیج آف ٹائم کے ساتھ پیسہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوننگ کا پیسہ، لون لیا جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ غلط ایک پالیسی تھی۔ تو جب وہ پیسہ ختم ہو گیا تو کشمیر کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحت سہولت کارڈ بند ہو گیا ہے، جن کی اپروکسیمیٹلی کوئی 48 لاکھ آبادی ہے۔ اسلام آباد کا بھی بند ہو چکا ہوا ہے، جس کی اپروکسیمیٹ آبادی 28 لاکھ سے 30 لاکھ تک ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب کے حکومت کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں تک محدود ہو گیا ہے،
اور اسی طریقے سے کے پی کا چل رہا ہے. تو کیونکہ پالیسی کی لوپ ہولز نہیں دیکھے گئے تھے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے ایک سسٹین پالیسی آج سے 3 سال پہلے دی تھی اور پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا کہ ویدر یہ میری پالیسی جو سی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو میں نے 12,500 روپیہ لیا اور ایک فیملی سے, اور ان کی میں نے 5 لاکھ تک انشورنس کی, ہیلتھ انشورنس, اور 1,000 فیملیز کو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے شامل کیا, جو 1 سال پہلے کمپلیٹ ہو گیا. پھر دوسرے سال جب الیکشنز آئے تو ہم نے 5,000 فیملیز کو وہ ہیلتھ کارڈ دیا, اس کا نام ہے عوامی قوت ہیلتھ کارڈ. تو وہ بھی الحمدللہ ابھی 1 مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا, اور وہ بھی 1 سال پورا ہو جائے گا. تو اٹ مینس کہ ہم نے 6,000 فیملیز کو ہیلتھ انشورنس کے سرکل میں لے آئے اور ان کو فیسلٹیز دی, ان کے آپریشنز دیے. اس میں سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, آل آپریشنز, اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی سب فری آف کاسٹ ہے, اور ان کی میڈیسن بھی فری ہے اگینسٹ 25,000. تو اب ہم نے دوبارہ یہ ایک اور اس سال پالیسی ہم نے دی ہے عسکری انشورنس کے ساتھ مل کے, اور وہ ہم نے سارے کشمیر کے لیے اوپن کی ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے اوپن کی ہے. تو دس از ون آف دا سکسیزفل پالیسی, جو کہ اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ لون مت لیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے انہی کے سسٹم میں رہتے ہوئے ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. اور جب آپ انشورنس کمپنی آپ کی میڈیسن پے کر رہی ہے تو پھر آپ کو بلینز آف منی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹینڈرز کریں. آپ حکومت کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو آپ میڈیسن پرووائڈ کریں جو کہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے. تو آپ اس پیسے سے سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, پیٹ اسکین, سائبر نائف, یہ جو مہنگی مشینیں ہیں یہ عام پبلک کے لیے ایٹ لیسٹ کیپٹل آف پاکستان جو ہمارا اسلام آباد ہے یہ کیپٹل ہے, اور اس میں یہ سائبر نائف جیسی اور پیٹ اسکین جیسی مشینیں ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہیں. تو اس پیسے سے وہ لے کر آئیں اور عام پبلک کو فائدہ دیں. تو یہ ہماری جو ہیلتھ پالیسی ہے وہ میں نے 3 سال چلانے کے بعد اب میں نے اوپن کر دی ہے, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سکسیزفلی ان کو یہ کارڈز دے رہے ہیں. اچھا خاقان صاحب, آپ ساؤنڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ ایز اے سوشل انٹرپرینور. آلریڈی آپ عوام کی خدمت صحت کے شعبے میں بہت اچھے سے کر بھی رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا. تو پھر آپ نے سیاست کو کیوں چنا؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پرخار رستہ ہے, یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے, اور موجودہ سیاسی جماعتوں کا جو 78 سالہ ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو تھوڑا سا سوال میرا تفصیلی ہے بٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں کہ آپ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں جبکہ آپ آلریڈی عوام کی خدمت ویسے تو کر ہی رہے ہیں. ایکچولی میرے نظریے کے مطابق جو پالیٹکس ہے اس کا کمبینیشن آف ویلفیئر, اس کو پالیٹکس کہتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ویلفیئر کی تھی اور پالیٹکس کی تھی وہ ویلفیئر, مسلمانوں کی ویلفیئر تھی. تو اس لیے میرا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ میں پاور کو اور پیسے کو پالیٹکس سے نکال کے ویلفیئر کو بیچ میں لانا چاہتا ہوں, اور اپنے آپ کو میں فرنٹ لائن پہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں پہلے سے ویلفیئر کر رہا ہوں, اور اب یہ میں پالیٹکس میں بھی آ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان ایسا بھی اس ملک میں ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی بھی ہے جو کہ ویلفیئر کے تھرو پالیٹکس میں آئی ہے اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ سفر آسان ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو, میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں 14-15 سال سے لوگوں کو بینیفٹ دے رہا ہوں. کیونکہ سنا ہے آپ کو سینٹرشپ کی بھی آفرز ہوئی ہیں, منسٹریز کی بھی آفر ہوئی ہیں, اور پاکستان میں ایک کلچر بھی ہے کہ جو بندہ پیسے والا آلریڈی تھوڑا بہت اس کا نام ہو تو وہ پالیٹکس میں آ ہی جاتا ہے. تو آپ نے یہ آفرز کیوں نہیں اویل کی؟ دیکھیں جی, اگر میں یہ آفرز اویل کر لیتا تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں چلا جاتا, اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایسا ان کے پاس مینیفیسٹو نہیں ہے جو وہ 85% نیشن کے لیے ہو. وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہوتا ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تو میری پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان عوامی قوت ہے وہ 85% کے لیے ہے,
اور میری جو بھی پالیسیز ہیں وہ انہی کے لیے ہیں. ایلیٹ کلاس کو میں اور امیر دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ پالیسیز میں جب حکومت میں آؤں گا, میری پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی, آئی ایم 100% شیور, تو میں اس وقت ان کے لیے جو پالیسیز بناؤں گا تاکہ وہ جاب کریٹ کریں, نہ کہ میں ان پر ٹیکسز لگا دوں, نہ کہ ان کے لیے میں ایک سسٹم اتنا کریٹ کر دوں کہ وہ مشکل میں آ جائیں اور ملک میں اپنی انڈسٹریز بند کر کے ملک چھوڑ کے چلا جائیں. خاقان صاحب آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ میرا جی ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہیلتھ, وومن امپاورمنٹ, امپلائمنٹ, اکانومی اینڈ کشمیر. اوکے، اگر ہم صرف ایجوکیشن پہ بات کریں تو اس حوالے سے کیا ہے ویژن آپ کا؟ دیکھیں جی, ایجوکیشنسٹ ہوں میں فار دا لاسٹ 15 ایئرس سے. آئی ایم رننگ میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج, کالج آف فزیکل تھراپی اینڈ نرسنگ کالج اینڈ ڈاکٹریٹ آف فارمیسی. مجھے لوپ ہولس پتہ ہیں, مجھے سسٹم کی پرابلمس پتہ ہیں, اور ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے اپنا مینیفیسٹو ایجوکیشن بنایا ہے. نمبر 1, میں آپ کو لائن میں کلیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری میٹرک, اسٹینڈرڈ آف میٹرک ہے, وہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اور اس کی جگہ پہ ہم 12 ایئرس کا ایجوکیشنل سسٹم لانا چاہتے ہیں, دیٹ از اے لیولز اینڈ او لیولز. اب ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں اور وہ برٹش کونسل میں پیسے جمع کراتے ہیں, دیٹ از ویری ایکسپینسو. لیکن ہماری 85% جو آبادی ہے, بچے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے سکولز میں پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ کریکولم ہمارا اے لیولز اینڈ او لیولز کا ہوگا, اینڈ اس میں کچھ چیزیں ہم آئی بی ایجوکیشنل سسٹم کی ایڈ کی ہیں. ایڈیکسل کیونکہ پرانا ہو گیا ہے تو اس لیے ان کو ہم ایڈ نہیں کیا. وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے ٹل 12 ایئرس, فرام گریڈ 1 ٹو 12 ایئرس. اور نام ہم نے وہی میٹرک ہی رکھیں گے. اس کا ایک بورڈ ہم نے ڈیزائن کیا ہے, دیٹ از پاکستان ایجوکیشن بورڈ. وہ بورڈ پورے پاکستان کا ایک بورڈ ہوگا, اور ایک ہی کریکولم ہوگا فرام خیبر ٹو کراچی. پشاور بورڈ, کوئٹہ بورڈ, کراچی بورڈ, اسلام آباد بورڈ, کوئی بھی بورڈز یہ الگ الگ کام نہیں کریں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں ون سلیبس, ون کریکولم, ایک نصاب پورے ملک میں. اور وہ سٹینڈرڈز ہوں گے, جن کے پاس پیسے ہیں وہ روٹس اینڈ ٹربلز اینڈ جو گرامر سکولز ہیں ان میں ایڈمیشن دیں, اور جو ہمارے حکومت کے سکول ہیں ان کو ہم جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے لیول کے لے کر آئیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز موجود نہیں ہیں. تو ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ گورنمنٹ کے سکولز میں وہ سٹارٹ کریں گے گریڈ 1 اور 2 سے. باقی کلاسز کو ہم ایڈ نہیں کریں گے. اور گریڈ 1 اور 2 میں ہم سلیبس ڈیزائن کر چکے ہیں, اور جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اور اٹ ٹیکس لائک ہمیں 10 سال لگیں گے. وہ جو کلاس 1 اور 2 والی وہ اوپر آتی جائے گی, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. جب ٹیچرز کو ٹرین کریں گے, کیونکہ یہ والے ٹیچرز اور یہ والے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اے لیولز او لیولز کو پڑھا نہیں سکتے ہیں, تو ہم نے وہ بھی کریٹ کرنے ہیں, ان کو بھی ٹرین کرنا ہے. اور ود دی پیسج آف ٹائم ہمارے پاس ٹیچرز بھی ٹرینڈ ہوتے جائیں گے, اور ہماری جو گریڈ 1 اور 2 کی کلاس ہے وہ اوپر آتی جائے گی. اور اسی طریقے سے جو او لیولز آرڈنری لیول ہے اینڈ ایڈوانس لیول اے لیولز, اس کا ہم ان کو پڑھاتے جائیں گے, اور وہ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایکولٹ ہو جائیں گے. یہ ہمارا پہلا پلان ہے ایجوکیشن کا. لیکن 7 سال ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ ہم قرآن مجید کو ہم نے 10 سالوں میں تقسیم کر دیا ہے, 10 ایئرز میں. اور قرآن مجید کو ہم ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائیں گے اسکولس میں وتھ ترجمہ, وہ انگلش میں ہو یا اردو میں, تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے
جماعت اور ہمارے ہاتھ سے ہی کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے رہیں گے، اور اس سے بہت فرق پڑے گا ایک نیشن بلڈ ہونے میں، کیونکہ مورل ایتھک یہ کوالٹیز ہماری اس نیشن میں ہوگی جو قرآن مجید ایز اے سبجیکٹ 10 سال تک پڑھیں گے، 10 ایئرز، اور اس کے بعد اس میں وہ حفظ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ان کو حقوق پتہ چلیں گے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، بہن کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، اور کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو میں وہ نیشن دیکھ رہا ہوں جس کو جھوٹ بولنا نہ آئے، جس کو مورل ایتھکس اس دائرے کے اندر رہ کے وہ اپنی زندگی گزارے۔ حقان صاحب، پاکستان کا ایک مسئلہ لیڈرشپ بھی ہے، ایک بہت بڑا ایک ویکیوم بھی ہے۔ جب ہم اپنی جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں یا ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کچھ صرف سندھ تک محدود ہیں، صرف کچھ جو ہے وہ صرف پنجاب کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، اور آپ بھی بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں وہ کشمیر میں ہی چلا رہے ہیں، آپ کے راول فاؤنڈیشن وغیرہ۔ تو ایک نیشنل لیول کا لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی تک تو نہیں ہے، جو کبھی تھے بھی تو وہ بھی اب موجود نہیں ہے، یا ایسا ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ایز اے لیڈر اگر میں قوم کے سامنے آ رہا ہوں تو میرے پاس سلوشنز ہیں، میرے پاس پالیسیز ہیں، اور میں اپنے دوسرے قائدین جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ہیں، میں ان کو اپنی کیمپین میں کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتا ہوں، میں ان کو کبھی برے الفاظ سے نہیں یاد کرتا ہوں۔ ہاں، اگر ان میں دور اندیشی نہیں ہے، ان میں اگر پالیسی میکنگ نہیں ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ سسٹم کا قصور ہے، اور سسٹم میں ایجوکیشن آتی ہے، سسٹم میں آپ کی جوڈیشری آتی ہے، سسٹم میں آپ کی سوشل میڈیا آتی ہے، باقی الیکٹرانک میڈیا آتی ہے، تو یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ ایز اے لیڈرشپ، تو یس، میں سب کو آفر کرتا ہوں کہ میں پالیسیز اناؤنس کرتا ہوں، آئیں میری پالیسی کو غلط ثابت کریں، اگر غلط ثابت کر دیا تو وہ میں پالیسی اپنی امپلیمنٹ نہیں کروں گا۔ اور پالیسیز کیا ہیں؟ ایجوکیشن پالیسی ہے، ہیلتھ پالیسی ہے، اکانومی پالیسی ہے، وومن امپاورمنٹ کی ہے، عورتوں کو فیمیل کو پاور دینی ہے، پبلک کے لیے آپ کی پالیسیز ہیں بیسیکلی۔ لیکن حقان صاحب، میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کر رہی ہوں، پاکستان میں جو ہے کہ ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ آمرانہ دور بہت رہا ہے، اور پولیٹیکل یا جمہوری دور بہت کم رہا ہے۔ موجودہ سسٹم کو ہائبرڈ سسٹم کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ اس سسٹم یہ کہاں اپنے آپ کو فٹ دیکھتے ہیں؟ لیکن جی، اس میں میرا ویو بہت ہی فرق ہے۔ جب ایک پولیٹیکل لیڈر کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے، میں اوپنلی بات کرتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مجھے کام نہیں کرنے دیتی ہے، تو میرا نہیں خیال آئی ایم ڈیلیورنگ فار دا لاسٹ 14 ایئرز، میرے پاس تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں آیا کہ تم عام پبلک کو بھائی ایجوکیشن دے رہے ہو، تم ہزاروں ڈاکٹر بنا چکی ہو، تم ہزاروں نرسز بنا چکی ہو، آپ جابز دے چکے ہیں، ای کامرس کروا رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ مطلب آپ کے لیے کبھی ایسی ہرڈل نہیں بنی؟ نیور ایور۔ دیکھیں، جب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس منشور ڈیلیور کرنے کے لیے طاقت نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کا نام لگاتے ہیں۔ میں ہمیشہ پالیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ عام لوگوں کے لیے پالیسیز بنائیں۔ پرابلم کہاں آتی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے پالیسیز نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی لیے پالیسیز بناتے ہیں، اپنی پراپرٹیز کو انہینس کرتے ہیں، اور یہی وجہ آتی ہے جب اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو موو کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آلویز تھنک اباؤٹ پاکستان، میں اس چیز میں بہت کلیئر ہوں، اور میں نیشنلسٹ ہوں، اور نیشن کے بارے میں سوچتا ہوں، اور نیشن میں کون ہے؟ نیشن میں ہماری عام پبلک ہے۔ جب آپ عام پبلک کے لیے پالیسیز نہیں بنیں گی تو پھر یہی ہوگا جو ہم 1947 سے دیکھ رہے ہیں، یہی حال ہوگا۔ تو اس لیے میں کسی پہ بلیم نہیں کرتا،
میرے ساتھ ایسا کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ مجھے روکا جائے، اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب عام پبلک مجھے سپورٹ کرے گی تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا ڈیلیور کرنا ہے، اور جو میں نے آج بولا ہے میں یہی ڈیلیور کروں گا. میرا سرکل ایجوکیشن، ہیلتھ، اکانومی، ایگریکلچر، وومن امپاورمنٹ، کشمیر، یہی میرے پروجیکٹس ہیں، اور انہی پہ میں اسی کے اندر رہتا ہوا کام کروں گا. انڈسٹریز جہاں تک ہیں، ایکسپورٹس جہاں تک ہیں، ان کے لیے میری پوری ریفارمز بنی ہوئی ہیں. پولیس پوری کی پوری ریفارمز میں نے بنائی ہوئی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت سے پہلے میں اس کو پائلٹ پروجیکٹ سے، جیسے میں نے ہیلتھ میں کیا ہے، ایجوکیشن میں کیا ہے، یہ میں آنے سے پہلے پائلٹ پروجیکٹس کروں گا، اور میں پروف مجھے کر دیں کہ آئی ایم رانگ تو میں وہ ختم کر دوں گا. اگر مجھے پروف نہیں کر سکا تو یس. بٹ خاقان صاحب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تمام لیڈرز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کام کریں گے، ڈیلیور کریں گے، ہم سیاست عوامی خدمت کے لیے کرنے آ رہے ہیں، لیکن جب وہ پاور میں آتے ہیں تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. پھر جب ان سے سوال مانگا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کابینہ یا ہم بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ، ان کے پاس بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے وعدوں میں وفا نہیں کر پاتے ہیں. ایسی ایگزامپل خان صاحب کی ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ساری ہرڈلز کراس کر لیں گے؟ آپ ایک اچھی کابینہ کا کیا تصور ہے آپ کے؟ میم کابینہ صرف کام کرتی ہے، لیڈر اس کو روڈ میپ دیتا ہے. بٹ ایک اچھی ٹیم بھی تو لیڈر کی ویژن سے ہی چوز ہو کر آتی ہے. یو رائٹ. وہ تو سیکنڈری میں چلا جاتا ہے. جو پرائمری ہے وہ ہے کہ لیڈر نے ان 6 چیزوں یا 7 چیزوں پہ پالیسی کیا دی ہے، وہ لیڈر کہلاتا ہے. لیڈر یہ نہیں ویٹ کرتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب یا چیف منسٹر کے پی کے یا سندھ وہ آپ کی پالیسیز بنائیں. یو گاٹ اٹ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اٹس اے لیڈر جو روڈ میپ دیتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے لیڈرز کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. دے آر ویٹنگ فار دا bureaucrats, they are waiting for the establishment, they are waiting for their chief ministers and ministers کہ بھی وہ کریٹ کریں پالیسیز. نو، اٹس اے لیڈر، اور لیڈر میں وہ بورن کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ آ کے لیڈر نہیں بنتا. تو کیا آپ ایز اے لیڈر جو ہے وہ نئے لوگوں کو چانس دیں گے، یا جو آلریڈی پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہیں انہی کو پک اینڈ چوز کریں گے؟ لیکن جس میں ایبلٹی ہے، جس میں ایجوکیشنل ایبلٹی ہے، وہ اوپر آئے، اور موسٹ ویلکم آئے، جوائن کریں. ہم ان کو پورا موقع دیں گے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، وہ سامنے نظر آ جاتی ہے. تو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس سسٹم موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کابینہ ہے ان سے ایک دو ہی ود ان اسپین آف 10 to 15 20 منٹس، آدھے گھنٹے کے اندر آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ایبلٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ زیادہ ایجوکیشنل سائٹ پہ رہیں گے اور تعلیمی یافتہ لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایریاز ہیں، جنہوں نے ایریاز میں اچھے کام کیے ہوئے ہیں، اگر وہ ملنا چاہیں گے تو ہم ضرور ان کو اوپر لے کے آئیں گے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم حکومت بھی بنائیں گے. میرے میں ایک بہت الاسٹیسٹی ہے. میں ضروری نہیں کہ اپنی حکومت بنانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت زیادہ ووٹ لے کے آئے وہ اس کے ساتھ ہم کولیبریشن کر سکتے ہیں، اتحادی بھی بن سکتے ہیں، لیکن فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان. میرے لیے پاکستان پبلک پہلے نمبر پہ آتی ہے 85%، اور باقی چیزیں سیکنڈری ایشوز ہیں، وہ ان کو سیکنڈری ہم حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کی جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ کیا لگتا ہے آپ کو کون کیسے کہاں اچھا ڈیلیور کر رہا ہے یا کہاں لوپ ہولز ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت ہماری دونوں فورسز جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے مل کے ایک پیج پہ ہیں. دس از ویری گڈ تھنگ. اور ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اینڈ دیٹ از اکانومی. اکانومی بوسٹ کرے گی تو ملک ہے، اگر اکانومی بوسٹ نہیں کرے گی تو دونوں مل کے کر رہے ہیں. دس از اے گڈ تھنگ.
بالکل ہم ان کو فیور کرتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یس کیپ اٹ آن. اور ہم لوگ اگر ہم میں پاکستان عوامی قوت میں اتنی قوت ہوئی، عام عوام میں اتنی قوت ہوئی کہ ہم 2.5 سال کے بعد جو الیکشن ہوں گے ہم اس میں سیٹس لے سکیں گے تو ضرور لیں گے. کوئی ہیں آپ کے فیوریٹ پولیٹیشین موجودہ سسٹم میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اگر وہ پاکستان عوامی قوت کا حصہ بنتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیں جی، اگر آپ اوور آل پوچھتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قائد اعظم، یس. اس کے بعد اگر میں کسی کو فالو بھی کرتا تو میں پھر ان کی پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرتا، شخصیت کو نہیں کرتا. تو اس لیے مائی آنسر از دیئر کہ آئی فیل لائک کہ اگر میں پالیسیز لا رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان عوامی قوت ہی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ عمل کر کے آ رہی ہے. آپ نے سوال کیا کہ پولیٹیشنز آتے ہیں، حکومت مل جاتی ہے اور وعدے پورے نہیں کر سکتے. یہ دس از دا ڈفرنس بٹوین ادر پولیٹیکل پارٹی اینڈ پاکستان عوامی قوت، کہ ہم پہلے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے صرف آ کے تھوڑی سی سوئچنگ کرنی ہے اور نظام کو بہتر کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور اسی چیزوں سے، کیونکہ وہ لوپ ہولز ہیں، وہ ریمیڈیز ہیں، وہ سولوشنز ہیں، اور ان سولوشنز کو جب آپ نے ہٹ کیا تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان از گوئنگ ماشاء اللہ ویری ویل. اور آپ دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں. ہاں ایکسپورٹس نہیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے. وہ اگر آپ بزنس مین کو سپورٹ کرتے ہیں، بزنس مین کو آپ تھوڑا سا انرجی میں ریلیف دیتے ہیں، اس کی یس پاکستان میں نہیں ہے تو یہ کریٹ کریں. اور پھر اس کے بعد بزنس مین کو آپ ایف بی آر کی طرف سے کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں، تو وہ اگر ریلیف دیں تو آئی تھنک کہ آج پورے ملک میں اپراکسیمیٹلی 40 لاکھ جو کہ ٹیکس سرکل میں شامل ہیں. 40 لاکھ آبادی کتنی ہے؟ مور دین 25 کروڑ. تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے پرسنٹیج نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو اسی لیے ہم نے ایف بی آر کے بھی پورے ریفارمز بنا کے رکھی ہوئی ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں 25 لاکھ امپلائیز ایف بی آر کی ضرورت. یہ سارا آٹومیٹڈ ہونا چاہیے اور پبلک کو خود چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس پلاننگ موجود ہے. اور وہ گراس روٹ لیول سے ہم ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سرکل میں لا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم بزنس مین کو نوٹسز جاری کریں، ان کو تھریٹس دیں اور وہ ٹیکس سرکل میں شامل نہ ہوں. تو یہ ہم نے ساری ریفارمز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا خاقان صاحب، اب ایک سوال میرا اپوزیشن سے ریلیٹڈ بھی ہے. آلدو کہ وہ جس طریقے سے ریزائنس کر رہے ہیں، نااہل ہو رہے ہیں، اپوزیشن رہی نہیں ہے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ میں، بٹ عمران خان صاحب بھی کچھ سماجی ان کا سلسلہ ہی شروع ہوا تھا، پھر وہ پالیٹکس میں آئے عوامی خدمت کے لیے. آپ کو پتہ یہ شوکت خانم بھی انہوں نے بنائی اور یونیورسٹیز اور یہ والا سلسلہ بھی تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی وہ کون سی ویکنیسز تھیں جو وہ نہیں ڈیلیور کر سکے، یا وہ آج اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہمیں واقعی اپنی ایک پولیٹیکل سسٹم میں اپوزیشن کا کوئی رول ہی نہیں نظر آتا؟ ایکچولی ان کا لیڈرشپ کا پرابلم تھا، نمبر 1. نمبر 2، ان کے پاس کوئی ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اکانومی میں، امپلائمنٹ میں ان کے پاس کوئی بھی روڈ میپ نہیں تھا. They were waiting for someone جو ان کو پش کر کے کسی جگہ پہ لے جائیں، and then we will see کہ what should we do. اس میں ٹائم گزر گیا 3 سال میں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور ہماری پبلک از ماشاء اللہ انف انٹیلیجنٹ. لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انسان یا ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. میں کے پی کے میں گیا، مجھے کے پی کے پختونخوا میں لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کیا. اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ میں خاقان ہوں یا میں نے کوئی ویلفیئر میں بہت اچھے کام کیے ہیں، نہیں. میں نے جب آ کے اپنا مینیفیسٹو بتایا ان کو، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ 12.5 سالوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا. تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ جس کو میں نے 18 میں ووٹ ڈالا اس کے بارے میں یہ تھا.
16-13 میں یہ ساری چیزیں تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. تو دیز آر دی ریزنس کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کرے گی تو وہ نیکسٹ ٹینیور میں اس کا یہی حال ہوگا. میں نے ووٹ ڈالا تھا جی, بالکل ڈالا تھا. میری بھی وہی اپروچ تھی جو ہر انسان کی تھی کہ یہ چینج لائے گا, یہ کرے گا, یہ ڈیفینیٹلی ڈیلیور کرے گا. لیکن اس کے پاس روڈ میپ نہیں تھا اور اس کو ٹیم بھی اچھی نہیں ملی. اچھا, یہ بھی ایک چیز کہی جاتی ہے جب ہم حکومت کی بات سنتے ہیں نا, تو وہ ایک پاکستان کا ایک کلچر ہے, پاکستان کی سیاست کا, اور جو کہ اب آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو آپ اس سے زیادہ اویئر ہوں گے. یہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہوتی ہیں, پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کس سیاسی انتقام کی باتیں ہوتی ہیں. خان صاحب نے نون لیگ والوں کو اندر کیا تھا, خان صاحب خود اندر ہیں. تو یہ سارا کلچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں چینج آنے کی کوئی پاسبلٹیز ہیں, یا یہ پیٹرن ٹو پیٹرن ایسے چلتا ہی رہے گا؟ بالکل نہیں, یہ میرے نزدیک آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. پرانی جو بھی حکومتیں ہیں ان کے پیچھے جا کے ان کے کیسز کھولیں. میرے ملک کا پرابلم کرپشن نہیں ہے, میرے ملک کا پرابلم ہے بیڈ گورننس. میرے ملک کا پرابلم ہے ہم کام نہیں کرنا چاہتے. میرے ملک کا پرابلم کرپشن نہیں ہے. بلیو می, ہماری قوم بہت اچھی ہے, صرف ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. تو میرا بالکل, میں ابھی بھی میری کیمپین چلی اور میں نے سب کچھ کیا. میرے جتنے بھی کانسٹیچوئنسی میں جو اوپوننٹ تھے وہ مجھے آج بھی گلے ملنے آتے ہیں. میں ان کو گلے ملنے جاتا ہوں, ان سے ملتا ہوں, بیکاز میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی کے پرسنل یا کسی کی برائی کروں. آپ کی سوال کا جواب میں بڑا کلیئر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ سب میرے پاکستانی بھائی ہیں. I will not go like the way previous governments. انتقامی سیاست پہ آپ بلیو؟ Not at all. میں نہیں بلیو کرتا ہوں, بالکل بلیو. میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ریسورسز ان کے اوپر, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی غلطی کر چکی ہے, اس سے پچھلی پارٹی بھی غلطی کر چکی ہے, میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو مینیفیسٹو بتایا ہے اس پر میں عمل کروں اور میرے عام عوام کو فائدہ پہنچے. دیٹ از آل. اور اس کے لیے 4 سال بہت تھوڑے ہوتے ہیں. میرے مطابق ڈیموکریسی جو پاکستان میں ہے وہ دیٹ از ناٹ سکسیسفل. میرے مطابق جو ڈیموکریسی ہونی چاہیے وہ اوکے, میں اوپن کر دیتا ہوں, دیٹ از اسلامک پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی. یہ جو نظام ہے یہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا. اور یہ کیا نظام ہے جو ڈیموکریسی سے ڈیفرنٹ ہے؟ یہ ڈیموکریسی سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ پریزیڈنشیل فارم آف, یہ گراس روٹ لیول سے چلتا ہے اور یہ گورنر لیول پہ آتا ہے. میئر سسٹم ہوتا ہے, ہر سٹی کا میئر سسٹم ہوتا ہے, اور وہ رسپانسبل ہوتا ہے فار دا ٹیکسز کلیکشن, ٹیکس کلیکشن, فار مینجمنٹ, فار گڈ گورننس, فار کرپشن, فار پولیس, فار ایڈمنسٹریشن. یہ وہ نظام ہے جو کہ کامیابی کا ایک راستہ ہے. پریزیڈنشیل نظام کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پریزیڈنشیل جو پاکستان میں ابھی تک آیا ہے وہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ وہ والا نظام نہیں ہے. اسے اسلامک پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی جس میں پبلک, عام لوگ اور جو نیشن ہے وہ ووٹ ڈالے اپنے کینڈیڈیٹس کو, بٹ دے آر رسپانسبل. وہ رسپانسبل ہوں اچھائی اور برائی کے. اچھائی کے لیے تو تصویر کھنچوا لیتے ہیں, برائی میں کہاں ہے. پولیس کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس نظام میں پولیس انڈیویجول, وہ ہمارے نظام میں پولیس انڈر وہ پالیٹکس یا پولیٹیکل لیڈرز کے انڈر نہیں ہونی چاہیے. آج خاقان صاحب یہاں پہ بیسیکلی تو الیکشن کے سسٹم پر بھی سوال اٹھتا ہے نا. جی, آپ یہ بھی تو ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ بہت ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن تھا. دیکھیں جی, ابھی تک ہمارے پاس آپ 70s سے پہلے لے لیں تو ہماری جو پولیٹیکل قائدین تھے
دے آر آنیسٹ اینڈ لائل ود دی کنٹری. اس کے بعد پیسے کا اور طاقت کی پالیٹکس آنی شروع ہو گئی. تو میری کوشش ہوگی کہ پیسہ اور پالیٹکس کی طاقت ختم ہو اور ویلفیئر کی طاقت آئے. جب آپ ویلفیئر کی پالیٹکس کریں گے تو آپ کو عام لوگوں کو 85% لوگوں کو بینیفٹ ملے گا, اور جب بینیفٹ ملتا ہے اس وقت آپ کی نیشن بلٹ ہوتی ہے, آپ کی نیشن سٹرونگ ہوتی ہے, آپ کے ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے, آپ میں ملک میں روزگار بڑھتا ہے. انٹرنیشنل لوگوں کو جو انٹرنیشنل فرمز ہوتی ہیں وہ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹ کرتی ہیں. میں اس چیز پہ بھی بیلیو کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے لوگ آ کے انویسٹ کریں, جو باہر کے ملکوں میں الحمدللہ دے آر ارننگ لاٹ, وہ آ کے انویسٹ کریں تاکہ وہ پیسہ اس ملک میں رکھیں. جب انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو وہ اس ملک سے پیسہ لے جاتی ہیں, تو اس لیے ڈالر بھی کم ہوتا ہے. اس لیے ہم ڈالر کس لیے لونز لیتے ہیں یا اس کی پالیسیز بناتے ہیں. نمبر 1, آپ کا آئل وہ ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے, آپ کا مارک اپ, آپ کے لونز ڈالر میں پے کرنے ہوتے ہیں, آپ کی شوگر جو ہمارے ملک میں بنتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کر لیتے ہیں, اس کے لیے تو یہ آپ تو ہر چیز لے لیں تو اس کے لیے پھر آپ کا یہ آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے. تو آپ کی جو زیادہ پالیسیز ہونی چاہیے وہ آپ کی فارن ایکسچینج کو انکریز کرنے کے لیے ہونی چاہیے, اور وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہم ابھی بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم ملک میں بہت سا ریونیو لا رہے ہیں ڈفرینٹ پالیسیز کی وجہ سے. ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آ کے ہی کام کریں, ہم حکومت کے بغیر بھی اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو حقان صاحب, تھینک یو ویری مچ.